السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خاکسار عامر حسنی تقریباً ایک ہفتے کے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے، اور پروگرام دل پر دستک۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص سڑک پر روتا چلا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ولی اللہ اس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ تو اس ولی اللہ نے جواب دیا کہ تجھ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، مرنے والے کے ساتھ دوستی ہی کیوں کی؟ بڑی ہی خوبصورت بات اس بزرگ نے، اس خدا کے پیارے نے ان سے کی، اور یہی میرا آج کا میسج ہے دلوں پر دستک دیتے ہوئے، کہ ہمیں سب سے پہلے جس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے وہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات، جو کہ کبھی بھی نہیں مرتی، اور اس کے ساتھ دوستی جس نے کر لی اس کو تو سبھی کچھ مل گیا۔ اور میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ملک کا بادشاہ اگر کسی کا دوست بن جائے تو وہ کیسے اتراتا پھرتا ہے، اور اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب بھی مجھے کچھ پرابلم ہوگی، کسی مدد کی ضرورت ہوگی، کوئی تعاون چاہیے ہوگا، تو بادشاہ میرا دوست ہے، مجھے کیا ہوگا۔ لیکن ایک بڑی ہی اہم چیز کو ہم اپنی زندگی سے دور رکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، کہ اگر بادشاہ کی دوستی کے ساتھ اتنا کچھ مل جاتا ہے اور اتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے، تو اگر خدا تعالیٰ ہمارا دوست ہو، جو ان بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ان کو بادشاہ بنانے والا ہے، جس کی وجہ سے ان کی بادشاہتیں قائم ہیں، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کے ساتھ دوستی لگائی جائے۔ تو یہ چیز ہے بڑی غور طلب، اور سوچنا چاہیے اس کے اوپر، کہ اس کو راضی کرنے کے طریقے سوچیں، بجائے اس کے کہ ہم بادشاہوں کو یا کسی پولیس آفیسر کو یا کسی وزیر کو یا کسی مشیر کو یا وزیر اعظم کو یا اپنے محلے کے کسی بڑے کو خوش کرنے کی طریقے سوچیں، اور اس کے اوپر ہم کاربند ہوں، اس کے اوپر کام کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے خدا کو راضی کرنے کے طریقے سوچیں، اور اس کو راضی کرنے کے طریقے تو ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہیں، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں، کہ انہوں نے اپنے خدا کو کیسا راضی کیا، کہ وہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے سب سے محبوب اور سب سے پیارے بن گئے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو میرے خیال میں یہ بڑا آسان ہے اگر وہ اس طرف توجہ کریں، اور اس بادشاہوں کے بادشاہ کو اپنا دوست بنا لیں، اس خدا کو اپنا دوست بنا لیں، اس کے بارے میں سوچیں، اس کے جو حکم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دوستی میں تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کا دوست آپ سے کچھ کہے اور آپ اس کو مانیں نہ، کیونکہ جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ کہے میں اس کو پورا کر دوں، اور دوستی کے یہی معیار ہوتے ہیں، جتنی زیادہ گہری دوستی ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کی باتیں ماننے کو دل کرتا ہے، خود بخود انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے نکلے اور میں پورا کر دوں۔ تو جب خدا سے ایسی دوستی ہو جائے گی تو پھر ہم خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی پوری کریں گے، اور پھر خدا اس سے بڑھ کر، اس کا تو وعدہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اگر تم میری طرف چل کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، بیان فرمایا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء نے۔ تو جب وہ اس سے بڑھ کر کرے گا تو پھر سوچیں ہمارے کیا حالات ہوں، پھر تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا واقعی۔ تو اس حقیقی دوست کی طرف جانا چاہیے۔ اس دوست کے ساتھ دوستی کا کیا فائدہ جس کے مر جانے پہ انسان افسوس میں پڑا رہے۔ اس سے دوستی کریں جو کبھی مرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے
میری ایک نظم ہے جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ نظم دراصل محبت کے حوالے سے کسی کے ایک مصرعے پر میں نے کہی تھی، اور اس میں خدا تعالیٰ کی محبت کی طرف لے جانے کا ایک مضمون خاکسار نے بیان کیا ہے، کوشش کی ہے۔ کسی نے یہ کہا ایک دن محبت مر ہی جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، محبت مر نہیں سکتی، جو مر جائے حقیقت میں محبت ہی نہیں ہوتی۔ دکھاوا ایک دنیا کا ہوس انسان کی ہوگی، دکھاوا ایک دنیا کا ہوس انسان کی ہوگی، تبھی تو مر گئی ہوگی۔ محبت یہ نہیں صاحب، محبت زندگی اور موت سے آزاد رشتہ ہے، سدا آباد رشتہ ہے۔ کوئی مر جائے بھی تو یہ سدا آباد رہتا ہے، یعنی وہ دوست اگر مر بھی جائے تو یہ آباد رہتا ہے، ہمیشہ زندگی و موت سے آزاد رہتا ہے۔ محبت خود غرض لوگوں میں شاید مر چکی ہوگی۔ میرے پیارو گھر یارو، کبھی دنیا و مافیہا سے آگے بھی قدم رکھو، کبھی اس سے محبت کر کے دیکھو جو نہیں مرتا، جو مرتا ہی نہیں اس کی محبت کیسے مر جائے، تمہیں ہر کام اپنے پیار میں کرتا امر جائے۔ محبت اس سے کر لو نا ازل سے جو ابد تک ہے، تو پھر ابدی محبت زندہ و جاوید ہو جائے۔ جہاں سے کوچ بھی کر جاؤ تو وہ ساتھ چلتی ہے، محبت مر نہیں جاتی، خدا کے پاس پھلتی ہے۔ تبھی عامر کے ہونٹوں پر یہ اس کی بات چلتی ہے۔ خاکسار عامر حسین، ملائیشیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔